کی 2 آیات ہم پڑھیں گے۔ رومیو کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے، پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ آمین۔ سو خدا کے زندہ اور زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ سو آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں خدا کے حضور اور پاک روح کی مدد طلب کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق مالک مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں کہ تو ہی زندہ مقدس خدا ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ خدا آج ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے منہ کے کلام کے لیے جو ہم سبوں کے لیے زندگی بخش ہے اور ہمارے لیے تازگی عنایت فرماتا ہے۔ خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کے اس کلام کو خدا اپنے پاک روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے لیے بلیسنگ کا وسیلہ بنا۔ اور خدا میں دعا کرتا ہوں جب میں اس کلام کو خدا تیرے لوگوں کے پاس شیئر کرنے جا رہا ہوں اور شیئر کرتا ہوں آج اس کلام کو، تو خداوند تیرا پاک روح مجھے گائیڈ کرے اور مجھے ایسا انداز بیان دے کہ خدا ہم سب اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ خدا دعا کرتا ہوں کہ خدا اپنے پاک روح القدس کو ہم سبوں پر اڑے اور خدا کثرت سے اڑے تاکہ ہم آج روح القدس کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ اور خدا میں دعا کرتا ہوں خاص طور پر اس کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چاک، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا تو ہمیں سننے والے کان اور قبول کرنے والا دل عنایت فرما۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح کے جلالی اور پاک اور پوتر نام کا واسطہ لے کر، آمین۔ آج کا جو کلام ہے وہ چند منٹس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ مقدس پالوس رسول جب رومیو کی کلیسیا کو یہ خط لکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، تو بھی اس چیپٹر میں مقدس پالوس رسول جو ہے وہ غیر یہودی ایمانداروں کے لیے خدا کی رحمتیں انہیں یاد کرواتا ہے کہ خدا کی رحمتیں تم پر آشکارا ہوئی ہیں اور اس لیے تمہیں خداوند نے جو نجات ہے وہ فری گفٹ آف گاڈ ہے اور یہ تمہیں دیا ہے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت میں پس اے بھائیو سے مراد ہے therefore brethren، یعنی کہ therefore جو جب ہم استعمال کرتے ہیں لفظ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلا جو کہا گیا ہے اس کا یہ نچوڑ ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے 11 باب جو ہے پالوس رسول جو ہے اس میں جو ہے وہ بہت ساری باتیں اس نے کی ہیں ایمان کے حوالے سے کہ مسیح یسوع جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے اور اس کی جو گاسپل ہے وہ ہمارا جو ہے وہ اولین فرض ہے کہ ہم اس کو پریچ کریں اور اسے سنیں اور اس پر ایمان لے آئیں، کیونکہ یہ پیغام جو ہے مسیح یسوع کے متعلق ہے۔ اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں 12ویں چیپٹر میں تو یہاں پر وہ پس سے شروع کرتا ہے therefore اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ خدا کی رحمتیں یاد دلانا، اب دیکھیں کہ وہ ان کو غیر یہودی
جو مسیح پر ایمان لے آتے ہیں اور ان کو وہ یاد دلاتا ہے کہ تم کیا تھے. ایک وقت تھا کہ تم رد کیے ہوئے لوگ تھے, تمہیں لوگ یہودی لوگ جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے تھے, لیکن آج دیکھیں کہ خدا نے تم پر بڑا فضل کیا ہے, کہ خدا نے تم پر فضل کیا کہ تم مسیح یسوع پر, خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہو اور تمہیں نجات جو ہے وہ مل چکی ہے. اور اب اس چیپٹر میں ان کو یہ فرماتا ہے پالوس رسول کہتا ہے کہ تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. اب دیکھیں یہاں پر پالوس رسول ان کے بدن کے متعلق بتاتا ہے کہ تمہارا بدن جو ہے وہ پاک مقدس ہونا چاہیے, کیونکہ پالوس رسول پہلے بھی کرنتھیوں کی کلیسیا میں بھی یہ کہہ چکا ہے, وہاں بھی کہتا ہے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا بدن جو ہے وہ خدا کا مقدس ہے, کہ تمہیں معلوم نہیں کہ خدا کا مقدس جو ہے وہ پاک ہوتا ہے, خدا کا مقدس جو ہے وہ اس میں خدا کی موجودگی ہوتی ہے. اور یہاں پر پھر سے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یاد دلاتا ہوں, تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. اور یہاں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک ٹسل ہے کہ دنیا جو ہے انسانوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے, اور دوسری طرف خدا جو ہے وہ خدا اپنے پاک روح القدس کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے کلام مقدس کے وسیلہ سے. اور دنیا کا کام ہے کہ دنیا جو ہے بے شک دنیا بدی کی طرف مائل ہو رہی ہے, اور دنیا چاہتی ہے کہ لوگ اور جو خدا کی طرف بڑھ رہے ہیں یا خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں, انہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایمان نہ لائیں بلکہ وہ دنیا کے رنگ میں رنگے جائیں. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خدا کا بندہ یا ایک خدا کی بندی اسے دنیا میں کیسے رہنا ہے, کس طرح سے اسے اپنے جامے کو پاک رکھنا ہے, اپنے بدن کو پاکیزہ رکھنا ہے, اور اپنے جسم کو بدی سے گناہ سے دور رکھنا ہے. یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ یہاں پالوس رسول کہتا ہے اپنے بدن جو ہے وہ قربانی ہونے کے لیے نظر کرو. اب دیکھیں اپنے بدنوں کو قربان ہونے کے لیے کیسے ہم پیش کر سکتے ہیں. اس کا پہلے تو ہم کانسیپٹ دیکھیں کہ پرانے عہد نامے میں جب قربانی کا ذکر آتا ہے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پرانے عہد نامے میں خدا نے حکم دیا تھا اپنے بنی اسرائیلی قوم کو کہ وہ ہمیشہ خدا کے حضور جب بھی آئیں وہ قربانی لے کر آئیں, اسے کسی بچڑے کی بکرے کی اور قربانی کے ساتھ آئیں. کیوں وہ آتے تھے؟ اس لیے کہ وہ خدا کا فرمان تھا کہ خدا چاہتا تھا کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ خدا کے حضور جب جائیں تو قربانی لے کر جائیں. اور یہ قربانی کیوں چڑھائی جاتی تھی؟ اس لیے کہ وہاں پر خدا کے لوگ جو تھے جب وہ گناہ کرتے تھے, جب وہ خطا کرتے تھے, تو وہ سن آفرنگ وہ جو سیکریفائس وہاں پر ہیکل میں پیش کرتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اگر ہم دیکھیں ایک حوالہ تو اس میں کیا ہمیں ملتا ہے, احبار کی کتاب اور اس کا 16واں باب اگر ہم دیکھنا چاہیں, احبار کی کتاب اور اس کا 16واں باب, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے خداوند جو ہے وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ قربانی کے توسط سے, کہ جب ہم اس کتاب میں پڑھتے ہیں کہ قربانی کے حوالے سے, تو خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ احبار کی کتاب میں وہاں پر قربانی کا تصور یا خیال یا اس کے متعلق کانسیپٹ کیا تھا. اب دیکھیں یہاں پر 16ویں باب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر 2 چیزوں کا ذکر ہے, 2 بکروں کا ذکر ہے,
لیویٹیکس کی کتاب اور اس کا 16واں باب اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس باب میں 2 بکروں کا ذکر ہے. ایک بکرا جو ہے وہ قربان کر دیا جاتا تھا اور دوسرا بکرا جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا تھا. اور یہاں پر ہم دیکھیں گے، ہم سارا چیپٹر تو نہیں پڑھ سکتے لیکن 16ویں باب کی 6 آیت سے اگر ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہے اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے گزران کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے. پھر ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے حضور کھڑا کرے اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے، ایک چٹھی خداوند کے لیے اور دوسری عزازیل کے لیے ہو، اور جس بکرے پر خداوند کے نام کی چٹھی نکلے اسے ہارون لے کر خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے، لیکن جس بکرے پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے اور عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے. اب دیکھیں ایک بکرا جو ہے وہ سن آفرنگ کے سیکریفائس کے لیے قربان کر دیا جاتا تھا ہیکل میں، لیکن دوسرا جو بکرا تھا اس پر کاہن یا جو آفر کرتا تھا سیکریفائس وہ اپنے ہاتھ رکھتے تھے، اس کے سینگوں پر ہاتھ رکھ کر، اور پھر یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ جانور جو ہے یا یہ بکرا جو ہے وہ ہمارے گناہ جو ہے اس میں چلے گئے ہیں اور اس بکرے نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا ہے، اور اسے کیا کیا جاتا تھا، اسکیپ گوٹ جو تھا اسے چھوڑ دیا جاتا تھا بیابان میں، اور وہ بیابان میں چلا جاتا تھا بکرا جو ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت ساری ہیکل میں قربانیاں پیش کی جاتی تھی، پیس آفرنگ اور سن آفرنگ اور بہت ساری ایسی قربانیاں تھیں جو پیش کی جاتی تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جب ہم اس خط میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی پالوس کہہ رہا ہے کہ اپنے بدن کو قربان کرنے کے لیے یا اس کی قربانی دینے کے لیے یہاں پر ہمیں ملتا ہے. لیکن اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جب پالوس رسول یہاں پر کہتا ہے ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، تو ہمیں یہاں جاننا ہے کہ جب پرانے عہد نامے میں بکرے پیش کیے جاتے تھے قربانی کے لیے یا قربان گاہ میں پیش کیے جاتے تھے تو وہ ان کا لازم تھا کہ بکروں کا اسپاٹ لیس ہونا یا بے داغ ہونا، یعنی کہ ان بکروں کو جو قربان کیا جاتا تھا وہاں پر قربان گاہ میں یا ہیکل میں پیش کیا جاتا تھا تو وہ لازم تھا کہ وہ اسپاٹ لیس ہو یا بے داغ ہو، اور تب اس کی قربانی جو ہے وہ قبول کی جاتی تھی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر دوسرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو پرسن آفر کرتا تھا سیکریفائس he must identify himself with the animal. اور پھر اس کے بعد تیسرا کانسیپٹ یہ تھا کہ پرسن جو سیکریفائس پیش کرتا تھا اور اس جانور کو مرنا پڑتا تھا اور اس جانور کی موت ہو جاتی تھی، کہ جو انسان سیکریفائس پیش کرتا تھا وہ جانور جو پیش کیا جاتا تھا اس جانور کی موت ہوتی تھی تب وہ قربانی جو ہے قبول کی جاتی تھی. تو پھر ہم آگے چل کر نئے عہد نامے میں قربانی کا دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع جو ہے وہ کامل کفارہ اس نے ادا کیا ہے. مسیح یسوع نے اپنی جان کا کامل کفارہ ادا کیا تاکہ اس بے عیب برے کی بدولت ہم سب بچ جائیں، اور اس کے مار کھانے سے ہمیں شفا ملی ہے اور اس کے خون بہانے سے ہمیں زندگی ملی ہے اور کثرت کی ملی ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا تصور جو ہے، اور یہ پرانے عہد نامے سے آج ہم دیکھتے ہیں رومیو کے خط میں جہاں پر
खुदावंद का बंदा पौलुस जो है वो याद दिलाता है, वो कहता है कि मैं खुदा की रहमतें तुम्हें याद दिलाता हूं और तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। अब देखें कि इसमें हम देखते हैं कि खुदा का बंदा पौलुस जो है वो एक कुर्बानी के मुतालिक कहता है कि हम जो नए बर्थ रखते हैं, हम जो न्यू बर्थ का एक्सपीरियंस रखते हैं और जो खुदा के खून से हम धुल चुके हैं, हमारा ये फर्ज है कि हम जब खुदा के पास आए तो हम अब ऐसे बदन लेके जो बेदाग हो, जो बेऐब हो। तो हम कैसे बेऐब रह सकते हैं? हम अपनी कोशिश से नहीं, हम अपनी एफर्ट से नहीं, बल्कि उस कामल कफारे पर ईमान रखने से कि जो मसीह यीशु बेऐब खुदा का बेटा है, उस पर ईमान रखने से हम भी धुल जाते हैं। क्योंकि यूहन्ना कहता है, यीशु के मुतालिक वो कहता है कि लुक द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड। कि यीशु के मुतालिक यूहन्ना इस्तबागी कहता है कि ये वो लैम्ब ऑफ गॉड है जो सिनलेस है, जिसमें कोई दाग नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई गुनाह नहीं। ये वो बरा है। हकीकत में जो पुरानी कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी बरे के वसीला से, लेकिन ये खुदा का बरा है जो तुम्हारे गुनाहों को उठा ले जाता है। और इस बरे की बदौलत जो है वो हम सब बच जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये बरा जो है ये हमें हमारे गुनाहों को अपने खून के वसीला से धो डालता है। हम पुराने अहदनामे में देखते हैं कि आदम और हवा ने जब गुनाह किया और खुदा ने उनके लिए क्या किया था, वहां पर बागे अदन में जब वो गुनाह करते हैं, जब वो आजमाइश में पड़ जाते हैं और वो अब्लीस से आजमाए गए और फिर अब्लीस की वजह से वो गुनाह में गिर पड़े। और इस वजह से फिर हम देखते हैं वहां पर कि आदम और हवा के लिए खुदा बाप ने चमड़े का लिबास जो है बनाकर उन्हें बनाया। अगर हम रेफरेंस देखना चाहें तो हम देख सकते हैं जेनेसिस चैप्टर 3 और उसकी 21वीं आयत। जेनेसिस चैप्टर 3 और उसकी 21वीं आयत, इसमें लिखा है, और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। अब देखें कि खुदा ने खुद उनके लिए इंतजाम किया कि एक देखें यहाँ पर चमड़े से बात है कि एनिमल ज़िबा किया गया और एनिमल जो है वहां पर उनके लिए ज़िबा हुआ ताकि वो उनके लिए चमड़े के कुर्ते बनाए जाएं। और खुदा ने खुद किया। और ये पुराने अहदनामे की सारी कुर्बानियां, सारी की सारी सैक्रिफाइसेस जो है वो पॉइंट करती हैं यीशु मसीह की अजीम कुर्बानी को। कि यीशु मसीह जो है वो खुदा का बड़ा है, जो वो आएगा और दुनिया का जहान का गुनाह जो है अपने ऊपर लेगा और वो जो उस पर ईमान लाएगा वो जिंदगी पाएगा और कसरत की पाएगा। और इसी तरह से हम देखते हैं यूहन्ना और उसका पहला बाब, और उसमें हम देखते हैं कि जो उस पर ईमान लाते हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है, बल्कि वो जिंदगी पाते हैं और कसरत की पाते हैं। हम देखते हैं यूहन्ना और उसका पहला बाब, और उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर 18वीं आयत में, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। और ये बेटा जो है मसीह यीशु जो है वो खुदा बाप को जाहिर करता है अपनी जिंदगी में, क्योंकि ये बेटा जो है खुदा इसलिए भेजता है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा
بلکہ نور میں چلے گا اور نور میں چلتا رہے گا، اور تاریکی جو ہے اس پر کبھی بھی جو ہے وہ اپنا غلبہ حاصل نہیں کرے گی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹا جو ہے وہ ہم سب کا نجات دہندہ ہے، اور کیونکہ یہاں پر لکھا ہے جس طرح سے یونا نے کہا، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور آج یہ بڑا جو ہے مسیح یسوع جو ہے وہ اب باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، اور وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے دوبارہ آئے گا۔ اور آج اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے پاس زندگی ہے، اگر ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے تو ہمارے پاس زندگی نہیں بلکہ ہم پر سزا کا حکم صادر ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جس طرح سے پولس جو ہے کہتا ہے کہ ایسی اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خداوند کو پسندیدہ ہو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں بہت ساری ایسی چیزیں جہاں پر لوگوں نے جو خداوند کے منسوب بھی ہو چکے ہیں لیکن وہ آزمائش میں گر پڑے، جس کی زندہ مثال ہم جانتے ہیں کہ داؤد جو خداوند کا چنا ہوا اور منسوب تھا، داؤد بادشاہ جو ہے خداوند نے اسے چنا تھا اور اسے منسوب قرار دیا تاکہ وہ خدا کے کاوننٹ کو پورا کرے۔ لیکن کیا ہوا کہ بے شک خدا کا کاوننٹ جو ہے اس کے وسیلہ سے پورا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ داؤد جو ہے وہ گر پڑا تھا گناہ میں۔ لکھا ہے دوسرے ساموئیل اور اس کا 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں، سو خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایہ کو دوں گا، اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کرے گا۔ اب دیکھیں کہ جب داؤد بادشاہ جو ہے جب وہ ہتی اوریا کی بیوی سے صحبت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو نیتن خدا کا جو نبی ہے اسے آ کر اس کو دوبارہ سے خدا کا میسج دیتا ہے اور اسے یہ آگاہی دیتا ہے کہ اس نے خدا کی نظر میں گناہ کیا ہے۔ اور پھر داؤد کیا کہتا ہے کہ داؤد جو ہے نیتن نبی کا میسج سن کر کہتا ہے کہ ہاں واقعی ہی میں نے خدا کی نظر میں گناہ کیا ہے۔ اور داؤد بادشاہ جو ہے پھر وہ گریہ زاری کرتا ہے، اور اب جب وہ گناہ کو پہچان لیتا ہے وہ تب کیا کرتا ہے، اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے اور ٹاڑ اوڑھتا ہے، اور پھر وہاں پر ٹاڑ اوڑھ کر پھر کیا کرتا ہے، خدا کے حضور ماتم کرتا ہے اور اپنے سن کو فرگیونس کروانے کے لیے خدا کے حضور چلاتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے خدا کی نظر میں گناہ کیا ہے، اور اس کو خدا جو ہے معاف بھی کرتا ہے۔ اور پھر نیتن نبی کیا کہتا ہے، اسی لیے خدا نے تیرے گناہ کو معاف کیا ہے۔ اور دیکھیں جب خدا کے لوگ جب وہ گناہ میں گر جاتے ہیں، جب وہ خدا کے پاس گریہ زاری کرتے ہیں اور پھر خدا کے پاس آ کر اپنے کنفیشن آف سن کرتے ہیں، تو خدا ان کے گناہ کو معاف کرتا ہے اور انہیں پھر سے اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور حوالہ جہاں پر گناہ کے توسط سے ہمیں ملتا ہے کہ جوزف جو ہے، اب دیکھیں کہ ہم نے لاسٹ فرائیڈے جو ہے بائبل اسٹڈی کی جو ہمارے ساتھ تھے، اور ہم نے اس حوالے کو پڑھا جینیسس اور چیپٹر 39، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ یوسف جو ہے جو خدا کا بندہ ہے اور خدا کا ایک طرف سے ٹائپ آف کرائسٹ ہے، یوسف جو ہے ٹائپ آف کرائسٹ۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے، یوسف جو ہے وہ اپنے آقا
کے حضور جو ہے وہ وہاں پر اسے سرو کرتا ہے، اور پھر وہ خوبصورت تھا، اور اس کی بیوی جو ہے، اس کے آقا کی بیوی جو ہے، اس پر جو ہے وہ اس کا دل آ جاتا ہے اس پر، اور اسے وہ بہکاتی ہے۔ اصل میں وہ چاہتی تھی کہ یوسف جو ہے اس کے ساتھ ہم بستری کرے، لیکن یوسف جو ہے وہ راست باز شخص تھا، وہ خدا سے ڈرتا تھا، خدا کے خوف میں زندگی گزارتا تھا، اور وہ کہتا ہے، اب دیکھیں اگر ہم اس حوالے کو دیکھیں تو اس میں بہت ہی خوبصورت بات بتائی جاتی ہے۔ 9ویں آیت میں اگر ہم پڑھیں چیپٹر 39 اور آیت 9، اس میں لکھا ہے، اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے، سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گناہگار بنوں۔ اب دیکھیں کہ یوسف جو ہے وہ خدا سے ڈرتا ہے، وہ خدا کے خوف میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ پوتیفر مصری جو ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ مباشرت کرے اور گناہ کرے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اب دیکھیں 12ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو وہ کس طرح سے اس ٹیمپٹیشن میں سے نکلا۔ تب اس عورت نے اس کا پیراہن پکڑ کر کہا، میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ وہ اپنا پیراہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا۔ اب دیکھیں کہ کہاں تک وہ اس نے جو ہے وہ آزمائش سے بچنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے جو ہے اپنا پیراہن جو ہے وہ چھوڑ کر وہ بھاگا۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے مسیحی لوگوں کو، اسی طرح سے خداوند کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ وہ گناہ کے مرتکب نہ ہو، بلکہ وہ گناہ سے اسی طرح سے بھاگے۔ اگر آپ کے لیے ٹیمپٹیشن آئے تو آپ یہی کہیں کہ میں کیوں خدا کا گناہگار بنوں، میں کیوں خدا کے حضور بدی کا مرتکب بنوں، اور کیوں میں خدا سے جو ہے وہ اس کی عدالت کو جو ہے وہ اپنے اوپر لاؤں۔ اسی لیے یہاں پر یوسف جو ہے، یوسف خدا کا بندہ، وہ گناہ سے بھاگتا ہے، اس کا بدن جو ہے وہ خدا کا مقدس رہتا ہے۔ اگر وہ بدی کرتا، اگر وہ اس عورت کے ساتھ بدی کر لیتا تو بے شک کوئی بھی نہ دیکھتا، اسے کسی میں نہیں دیکھنا تھا، لیکن خدا جو ہے وہ ہر بشر کو دیکھتا ہے۔ خدا کا کلام جو فرماتا ہے کہ خدا کی آنکھ جو ہے ہر بشر کو دیکھتی ہے۔ اور پھر ہم نے جس طرح سے والا پڑھا داؤد بادشاہ کا، کہ داؤد نے بیت سبا سے جو ہے وہ گناہ کیا، اور اس نے پھر خدا نے اس سے کہا کہ تو نے تو چھپ کر گناہ کیا، میں ابھی تمہیں جو ہے وہ سر عام، تیرا جو ہے تیری بیویوں کے ساتھ سر عام بدی کی جائے گی۔ اور اس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خدا کی نظر سے چھپ نہیں سکتا، لیکن وہ بے شک انسانوں سے چھپتا ہے۔ وہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہیں مجھے اس روم میں، یا کہیں مجھے اس گلی میں، یا اس جگہ پر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو بے شک میں گناہ کر لیتا ہوں۔ لیکن خدا کی نظر ہر بشر کو دیکھتی ہے۔ آپ انسانوں سے نہ ڈریں بلکہ خدا سے ڈریں، جو روح اور بدن کو قتل کر دیتا ہے، جو روح اور بدن کو فنا کرتا ہے۔ اس سے نہ ڈرو کہ جو صرف جسم کو فنا کرتے ہیں، لیکن اس سے ڈرو جو روح اور بدن کو جو ہے وہ فنا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے بدن جو ہے خدا کا مقدس ہے، ہمارے بدن جو ہے خدا کا مقدس ہے۔ اسی طرح سے پالوس کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن جو ہے خدا کا مقدس ہے۔ اور اس مقدس سے مراد کیا ہے کہ ہیکل جو تھا خدا کا مقدس تھا، جہاں پر خدا کی پریزنس تھی
اور وہاں پر خدا کی پریزنس میں جو ہے وہ لوگ جو جاتے تھے وہ پاک ہو کر جاتے تھے. وہ ہمیشہ جب کاہن اعظم جاتا تھا ہولی آف ہولز میں تو وہاں کیا تھا؟ وہ اپنے آپ کو پاک کرتا تھا، تب وہ خدا سے ملتا تھا. لیکن اگر وہ پاک نہیں ہوتا تھا، اگر اس کی زندگی میں کوئی گناہ ہوتا تھا تو وہ اسی وقت ہلاک ہو جاتا تھا. اور پھر لوگ کیا تھے؟ جو اس کے ساتھ رسہ بندھا ہوتا تھا اس کی بدولت اسے باہر کھینچ لیتے تھے. لیکن جو خدا کا بندہ، خدا کا کاہن اعظم پاک ہوتا تھا، اسے موت نہیں آتی تھی بلکہ وہ زندہ سلامت پھر وہ مقدس سے واپس آ جاتا تھا. اور اسی طرح سے آج میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ ہمارے بدن جو ہے وہ زندہ قربانی ہو. یہاں لکھا ہے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. آج دنیا میں آپ کو بہت ساری ٹیمپٹیشنز ملیں گی، بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچے گی، دنیا آپ کے لیے ٹیمپٹیشن کریٹ کرے گی. دنیا جو ہے آپ کے لیے ایسی ٹیمپٹیشن کریٹ کرے گی کہ آپ چاہیں گے کہ ہاں میں اس میں چلا جاتا ہوں. لیکن اگر آپ خداوند کے لوگ ہیں، اگر آپ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اگر آپ مسیح کے گھر کے فرد ہیں، تو آپ ہمیشہ یوسف کی طرح سن کو نو کہیں گے. نو، آپ کہیں گے نو، I don't want to go in this way. کہ ہم اس راہ پر نہیں چلیں گے بلکہ ہم خداوند کی راہ پر چلیں گے جس سے ہمیں ابدی اور ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے. لیکن جو جان گناہ کرتی ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہ سزا پاتی ہے. اور جو خدا کے پاس نہیں آنا چاہتے وہ ابدی اور ہمیشہ کی ہلاکت کے فرزند ہیں. لیکن جو مسیح کے ہیں، جو لوگ خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، جن کے بدن جو ہے خداوند کی پاک مقدس ہے، وہ ہمیشہ خداوند میں بڑھیں گے. خداوند انہیں بلیس کرے گا، خداوند انہیں ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرائے گا. اور وہ میراث کا وارث ٹھہرائے گا جو خداوند نے آسمان پر اپنے لوگوں کے لیے رکھ چھوڑی ہے. اور اسی طرح سے آج اگر آپ خداوند کے لوگ ہیں، آپ کے لیے ٹیمپٹیشن آئے، آپ کے لیے آزمائش آئے، یا کوئی شخص یا کوئی مرد یا عورت آپ کے لیے ٹیمپٹیشن کریٹ کرے، تو آپ کہیں نو. یوسف کی طرح آپ اس سے بھاگ جائیں، یوسف کی طرح آپ اس ٹیمپٹیشن سے بھاگ جائیں جو اس آزمائش کا اس نے سامنا کیا اور بھاگ گیا، تاکہ وہ خدا کی نظر میں گناہ کیوں کرے. اور آج اسی طرح سے خداوند کے لوگ جو ہیں خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے خداوند کے پیچھے چلیں. اسی طرح سے ایک چھوٹی سی کہانی ہے. یہ جو ہے وہ ہماری ماما نے، راکل کی ماما نے بتائی. جب ہم پاکستان گئے تھے تو انہوں نے چھوٹی سی کہانی بتائی اور بڑی دلچسپ اور بڑی ہی اچھی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھا، پہلے وہ گناہ میں چلتا تھا، پہلے وہ بدی کرتا تھا کسی کسبی عورت کے ساتھ. لیکن جیسے ہی اس نے خدا کا زندہ کلام سنا، جیسے ہی اس نے خدا کا زندہ کلام سنا، تو اس کی زندگی یکدم سے بدل گئی اور وہ نیا بن گیا. بالکل اس کی پرانی زندگی جو ہے وہ جاتی رہی. اور پھر ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اس کسبی کے گھر کے پاس سے وہ گزر رہا تھا، تو اس کسبی عورت نے دوبارہ سے اسے بلایا اور اس کا نام لے کر اس نے کہا کہ تو آ. اس نے دعوت دی اسے. لیکن اس شخص نے کیا کہا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نہ رہا، میں نہ رہا، تو ہی ہے. اور آج میرے لیے اور آپ کے لیے جو بدل گئے ہیں، جن کی نئی زندگی ہو گئی ہے، وہ اسی طرح سے کہیں
کہ میں تو بدل چکا ہوں لیکن تو وہی ہے، تیری زندگی ابھی تک وہی ہے۔ اور اسی طرح سے آج جو خداوند کو پہن لیتے ہیں، جو خداوند کے پیچھے چلتے ہیں، وہ ہمیشہ برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں، ان کی صحت بھی بحال رہتی ہے، ان کی آل اولاد بھی برکت پاتی ہے، اور ان کی اناج میں کمی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ خداوند سے برکتوں پر برکتیں پاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی کبھی پوری نہیں پڑتی، کبھی پوری نہیں پڑتی، اور ان کے گھروں میں افراتفری رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، ہلچل رہتی ہے، اور ان کے گھر میں پیس نہیں ہوتا۔ اس لیے جو خداوند کے لوگ ہیں، اب یہ نہیں کہیں گے کہ خداوند کے لوگوں پر آزمائش نہیں آتی، خداوند کے لوگ بیمار نہیں ہوتے، خداوند کے لوگوں کے لیے کمی ہوتا ہے، لیکن خداوند انہیں جب ٹیسٹ کرتا ہے، ان کا فیتھ جب آزماتا ہے، ان کا ٹیسٹ کے پیریڈ میں سے وہ گزر جاتے ہیں، تو پھر سے وہ بحالی کی طرف آ جاتے ہیں۔ لیکن گناہگار شخص جو ہے وہ گرا ہی رہتا ہے، لیکن راس باز شخص گرتا ہے اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم زندگی میں آزمائشوں کا سامنا کریں تو کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، آپ زندہ یہوہ یری کو اپنے ساتھ رکھیں، مسیح یسوع کو اپنے ساتھ رکھیں کہ وہ میرا بچانے والا میرے ساتھ ہے، اور وہی میری تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اور آج میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بدن سے خداوند کے نام کو چڑھائیں، کیونکہ یہاں کیا لکھا ہے کہ تمہارے بدن جو ہے وہ معقول عبادت ہے، اور معقول عبادت کیا ہے کہ تمہارے بدن جو ہے، جب تم گناہ کو ان سے آپ گھن کھاؤ گے، جب گناہ کو آپ ریجیکٹ کرو گے، جب آپ گناہ سے نفرت کرو گے، تو تمہارے بدن جو ہے خداوند کے لیے معقول عبادت بن جائیں گے، کیونکہ خداوند کا پاک روح اس بدن میں بسیرا کرے گا اور تمہیں برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کے حضور اپنی زندگی کو بدلیں، تو خداوند کا کلام فرماتا ہے You must be born again، کہ تمہیں لازم ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہونا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب پالوس اور سلاس جو ہے وہ قید میں بند تھے، اور وہاں پر جیلر جو ہے وہ کہتا ہے کہ what must I do to be saved، کہ میں کیا کروں کہ میں زندگی پاؤں، کیا کروں کہ میں نجات پاؤں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر خدا کا بندہ جو ہے وہاں پر اس سے کہتا ہے کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس حوالے کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس میں مقدس پالوس جو ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ تو مسیح پر ایمان لا اور تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ مسیح پر ایمان لانے سے ہم بھی بچ جاتے ہیں اور ہمارا گھرانہ بھی نجات پاتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں بچ گیا ہوں تو اب مجھے دوسرے جو ہمارے گھر کے افراد ہیں ان کو بچانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم جب بچ گئے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی فیملی کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ جب اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں چرچز میں جو بچ گئے ہوتے ہیں وہ صرف وہی آنا پسند کرتے ہیں، لیکن جو ان کے خاندان کے افراد ابھی بچے نہیں ہوتے، جن کو سالویشن ابھی نہیں ملی ہوتی، وہ انہیں پیچھے چھوڑ آتے ہیں گھروں میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خاندان جو جہاں پر ہے وہیں پر انہیں ٹھیک ہے وہاں پر، لیکن ہمارا فرض ہے اگر ہم بچ گئے ہیں تو ہماری آل اولاد بھی بچنی چاہیے، کیونکہ انہیں بھی پرسنل کنفیشن آف سن کرنا ہے اور خداوند کے حضور گناہوں سے معافی مانگنی ہے اور مسیح پر ایمان لانا ہے اور زندگی پانی ہے اور کثرت کی پانی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم خداوند کے حضور آتے ہوئے
ساری بدی سے توبہ کریں. اور یوحنا جو ہے پہلا باب اور اس کی پہلا یوحنا اور اس کا دوسرا باب اور 6 آیت میں فرماتا ہے کہ 3 طرح کی آزمائشیں انسانوں کے لیے ہیں. پہلی آزمائش جو ہے آنکھوں کی خواہش اور دوسری آزمائش جو ہے جسم کی خواہش. تیسری آزمائش جو ہے وہ زندگی کی شکل. اور یوحنا کہتا ہے ان تینوں آزمائشوں کا سب کو سامنا ہے. لیکن خداوند کے لوگ جو ہیں ان آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں اور وہ دور بھاگتے ہیں. آنکھوں کی خواہش کہ آپ دنیا کی رنگینی کو دیکھتے ہیں اور آپ دنیا کے آزمائش آپ کے سامنے ہے کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر اور پھر اس آزمائش میں گر پڑنا. اور پھر یہاں پر ہمیں آنکھوں کی خواہش سے بھی بچنا ہے. اور پھر جسم کی خواہش جو ہے جسم کی ضروریات کے لیے کہ ہمیں جو ہے وہ جو بھی کر کے جو کچھ بھی کر کے ہمیں اپنے جسم کی خواہش کو پورا کرنا ہے. جو خداوند کے لوگ ہیں جسم کی خواہش سے دور رہتے ہیں اور وہ دور بھاگتے ہیں. اور اسی طرح سے زندگی کی شیخی پرائڈ آف لائف جو ہے یہ بھی اس سے بھی ہمیں کنارہ کرنا ہے. اور اس طرح سے ہم خداوند کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہو سکتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہی ہے کہ ہم اپنے بدنوں کو گناہ سے دور رکھیں. ہم اپنے بدنوں کو خداوند کے تابع کریں, اس کی اوبیڈینس اور اس کی ہولینس کو جو ہے اپنی زندگی میں لیں. اب دیکھیں ہولینس کے لیے ہم نے لاسٹ ٹائم پاس عائشہ سے میسج سنا کہ اس میں لکھا کہ میں پاک ہوں تم بھی پاک بنو. اور اسی طرح سے جب ہم اپنی زندگی میں ہولینس کو جگہ دیتے ہیں اور ہولینس پریکٹس کرتے ہیں تو یقیناً ہم خدا کے مقدس بن جاتے ہیں. اور جب ہم زندہ قربانی ہیں تو ہم قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بے عیب ہو کر ہمیں گناہوں سے پاک ہو کر خداوند کے حضور آنا ہے تاکہ خداوند ہماری زندگیوں کو قبول کرے, ہماری زندگیاں جو ہے خداوند کو ہمیشہ مبارک کرے. اور آج میرے لیے اور آپ کے لیے کس طرح سے ہم خداوند کے حضور زندہ قربانی بن سکتے ہیں جب ہم خداوند یسوع مسیح کے حکموں کو مانتے ہیں, جب ہم دعا میں رہتے ہیں, جب ہم دعا اور روزے میں رہتے ہیں تو یقیناً آزمائشیں آتی ہیں لیکن ہم آزمائشوں پر غلبہ پاتے ہیں. جب ہم دعا اور روزے میں یا پرسنل ڈیووشن میں ٹائم صرف نہیں کرتے تو آزمائشیں ہمیں گھیر لیتی ہیں, آزمائشیں ہم پر غلبہ پا لیتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اگر مسیح کا پاک بدن بننا چاہتے ہیں, اگر ہم اس کا خدا کا مقدس بننا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم مسیح یسوع کے ساتھ جڑے رہیں, اس کے حضور دعا اور عبادت میں لگے رہیں تاکہ ہم آزمائشوں کا سامنا کر سکیں اور ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلا سکیں. سو آج بدلی ہوئی صورت جو ہے ہمارا کیریکٹر جو ہے بدلا ہوا وہ خداوند کو پریز کرتا ہے, اور جو زندگی بدلی نہیں, جو کیریکٹر چینج نہیں ہوا وہ دنیا کو پریز کرتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچے گی, ٹیمپٹیشن آپ کو اپنی طرف کھینچے گی, لیکن آپ خدا یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر آپ اس طرف جائیں گے, خداوند کی طرف جائیں گے. آپ کہیں گے میرا نجات دہندہ زندہ ہے اور وہ مجھے ہمت طاقت دیتا ہے تاکہ میں ان آزمائشوں پر غلبہ پا سکوں, کیونکہ اس کا خون ہمارے لیے کافی ہے, اس کے خون سے ہمیں ملی معافی ہے. اب دیکھیں کہ پرانے عہد نامے میں جس طرح سے ہم نے ذکر کیا کہ بے عیب برا تھا, جسے لازم تھا کہ وہاں پر وہ اس کی سیکریفائس ہوتی, اور یہ ہمارا جو ہے خداوند یسوع مسیح بے عیب برا ہے
جس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان کا کفارہ دیا ہے. اور پھر ہیبروز 9 اور اس کی 22 میں لکھا ہے اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ملتی. بغیر خون بہائے. اور یہی ہے کہ یسوع نے آپ کے گناہوں کے لیے خون بہایا ہے اور اس نے کامل کفارہ پیش کیا ہے. جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. آج خدا کا کلام جو ہے آپ کو اس طرح مائل کرتا ہے کہ آپ زندگیاں پاک رکھیں. آپ مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر زندگی کر سکتے ہیں. تو خدا آپ کو ہمیشہ بلیس کرتا رہے گا. آمین.